اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ لاہور پاکستان کا دوسرا اور دنیا کا 15واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر پنجاب کی ثقافت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دولت مند ترین شہر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ غوریوں کا دور ہو یا غزنویوں کا، یہ شہر ہمیشہ ہی اہم رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے دیوتا شری رام اور سیتا جی کے بیٹے لاوا نے اس شہر کو آباد کیا۔ اسی نسبت سے آج تک اسے لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا کے ہر حصے میں آباد ہیں، اسی طرح جنات اور دوسری مافوق الفطرت قوتیں بھی اس دنیا کے اندھیرے میں کہیں نہ کہیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ یوں تو لاہور میں کئی ایسے مقامات ہوں گے جنہیں آسیب زدہ کہا جاتا ہے، لیکن ان سب میں سے کچھ مشہور ترین پراسرار مقامات ایسے ہیں جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجان خوف، پے در پہ پیش آنے والے پراسرار حادثات کی چادر تنی ہوئی ہے۔ آئیے آپ کو ان مقامات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ لاہور کے معروف علاقے ڈیفینس میں ایک پبلک پارک واقع ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس پارک میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے جس کے پیر پیچھے کی جانب گھومے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ پورا پارک اور اس سے جڑی سڑک بھی اس آسیب کے زیر اثر ہے، مگر اس پارک میں کچھ خاص درخت ایسے ہیں کہ جن پر وہ چڑیل اور اس کا خاندان آباد ہے۔ وہ ان درختوں کے قریب جانے والے لوگوں کو تنگ کرتی ہے، بلکہ ان پر تشدد سے بھی گریز نہیں کرتی۔ آپ کبھی اس پارک میں اکیلے چہل قدمی کریں تو آپ اس چڑیل کے ہنسنے اور کبھی کبھی چیخنے چلانے کی آوازیں بآسانی سن سکتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق یہاں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ یہاں پہ آوازیں آتی ہیں، کوئی کسی کو چڑیل نظر آتی ہے، کسی کو ایسے کچھ برے چہروں کے ساتھ لوگوں نے ایکسپیرینس کر چکے ہیں یہاں پہ یہ۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سناٹا ہے، اندھیرا ہے، لوگوں کا بالکل بھی چہل پہل نہیں ہے۔ تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ واقعی کوئی ایسا آسیب وغیرہ کا کوئی ہے۔ تو ہم یہاں سے آ رہے تھے تو پیچھے سے بس آواز آئی ہے ندیم۔ ہم نے دیکھ کے احمد ہم گھبرا گئے، ڈر گئے کہ اتنی رات کو ہمیں کون پکارے گا، کون آواز دے گا۔ جب ہم نے پلٹ کے دیکھا تو بس عجیب سی ایک چیز ہم دکھائی دی، تو ہم نے دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں بس، اور ہم بھاگ پڑے۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا یہ خاندان صدیوں سے اس علاقے میں آباد ہے۔ کبھی آپ ہمت کر کے کسی ٹھنڈی رات میں یہاں جائیں تو بھی آپ کو اس پارک میں لو چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر اس پارک میں رات تو دور لوگ صبح سویرے جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اب آتے ہیں لاہور بلکہ پاکستان کے مشہور بازار انارکلی کی طرف۔ انارکلی کے قریب واقع لاہور کے قدیم علاقے ابکری روڈ پر ایک مکان موجود ہے جس کا مالک اور مکین کوئی انسان نہیں بلکہ برگد کا ایک درخت ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مکان قیام پاکستان سے پہلے ایک ہندو کی ملکیت تھا جسے اس کے ملازم نے اس کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا اور اس کی دولت لے کر فرار ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ مکان اشفاق نامی شخص کو کلیم میں مل گیا۔ مکان تو مل گیا مگر اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اشفاق صاحب اور ان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ کچھ پراسرار بچے اس برگد کے پیڑ پر رہتے ہیں اور صرف ہمارے بچوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے کے ایک مخصوص دن بہت تیز چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اشفاق صاحب نے اس برگد کو کاٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ یکے بعد دیگرے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ مجبوراً وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ اس دن سے آج تک یہ گھر خالی پڑا ہے اور برگد کے درخت نے تمام گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ گھر نیولوں اور سانپوں کا مسکن بن چکا ہے، مگر مجال ہے کہ کوئی انسان اس درخت کی ایک شاخ کو بھی کاٹ دے۔ یہ بات صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ مسجدوں میں 5 وقت اذان اور نماز ہوتی ہے، مگر دنیا میں ایک ایسی مسجد بھی اپنا وجود رکھتی ہے جہاں فجر اور عشاء کی نماز ادا نہیں کی جاتی، نہ ہی اذان ہوتی ہے۔
اس عمل کی وجہ جنات ہیں۔ یہ مسجد مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر سن 1660 میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد شاہی قلعہ لاہور کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کا نام موتی مسجد ہے۔ اسے جنات کی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء کی ایک بڑی تعداد بھی اس بات سے اتفاق رکھتی ہے کہ جنات کی ایک جماعت کئی صدیوں سے اس مسجد میں آباد ہے، مگر چونکہ یہ جنات مسلمان ہیں اس لیے یہاں نماز پڑھنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ خود بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جنات تو پھر جنات ہیں، اسی لیے یہاں فجر اور عشاء کی نمازیں ادا نہیں کی جاتی۔ لاہور کے قریبی شہر شیخوپورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخوپورہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا۔ بعد میں سکھ حکمران اور برطانوی دور حکومت میں بھی یہاں رہائش رہی۔ ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ابتر حالت میں ہے، لیکن کوئی اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی اسے درست کروانے کی ہمت رکھتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں قبل اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں DHA فیز 3 کے بلاک Z کے ایک مکان کی، جو کئی سالوں سے آسیب زدہ مشہور ہے۔ کئی بھوت بھگانے والے عاملوں اور عالموں نے اس مکان کو پاک کرنے کی کوششیں کی، مگر وہ ہر کوشش میں ناکام رہے۔ یہ ایک پوش علاقے میں واقع مکان ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پراپرٹی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے یہ کسی انسان ہی کی سازش ہے، مگر اس مکان سے روبرو ہونے والے ایک عامل کے مطابق اس مکان میں رہنے والی قوت اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ اس پر کسی عمل کا اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس مکان کو کبھی خالی کرے گی۔ عامل کے مطابق یہ عفریت ایک بچے کی روح ہے جو ہر وقت اپنی کسی من پسند چیز کی تلاش میں رہتی ہے، اور جب کوئی انسان اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو چرانے آیا ہے، لہٰذا وہ اسے کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ نے فاطمہ میموریل کالج کا نام تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس کالج سے منسلک طالب علموں کے لیے ایک ہاسٹل بھی واقع ہے۔ اس ہاسٹل کی عمارت دراصل جس عمارت کی تعمیر نو کر کے بنائی گئی ہے وہ پرانے وقتوں میں یعنی پاکستان بننے سے بہت پہلے عورتوں اور بچوں کی ایک جیل ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس جیل میں ظلم اور سفاکیت کی انتہا پائی جاتی تھی۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ انسانیت سوز ظلم کیا جاتا اور اتنا ظلم کیا جاتا کہ اکثر و بیشتر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی لاشیں کئی کئی دن پڑی سڑتی رہتیں اور دوسرے قیدی ان کی لاشوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔ اس لیے آج تک اس ہاسٹل کے بیس میں عورتوں اور بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اپاہج لاش چلتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی کوئی عورت مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ایک جگہ ہے لاہور کالج آف ویمن ہاسٹل اینڈ یونیورسٹی۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہندو لڑکی کی روح کا بسیرا ہے جس کا نام شکنتلا ہے۔ وہ لڑکی اکثر یہاں پڑھنے اور قیام کرنے والے لوگوں کے مشاہدے میں آتی رہتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں سے تو وہ باقاعدہ رابطہ کرتی ہے اور انہیں اپنا درد سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس بھوت کو ہندو مذہب کی قدیم کہانی مہابھارت کے دو کرداروں دشینت اور شکنتلا سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی شکنتلا ہے جسے دشینت اکیلا چھوڑ کر اپنی ریاست پر راج کرنے چلا گیا تھا، مگر نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اس آسیب کی اپنی ہی ایک الگ کہانی ہے۔ ایک نوجوان کے مطابق جس کا رابطہ اس شکنتلا نامی روح سے ہوا، اس نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے۔ شکنتلا ایک بہت ہی غریب لڑکی تھی جسے اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ایک مقامی رئیس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، مگر اس پر بھی اس امیر آدمی نے اکتفا نہیں کیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ شکنتلا کو اس عمل بد کا نشانہ بناتا رہا۔
اس سے بچنے کا شکنتلا کو صرف اور صرف ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ تھا موت۔ موت کے بعد شکنتلا اس زندگی سے تو آزاد ہو گئی، مگر یہ درد آج تک اس کے ساتھ جڑا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے اس شہر لاہور کی روشنیوں میں اپنا وجود رکھتے کچھ اندھیرے۔ تو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔